الرحمن الرحیم ہیلنگ کیئر اینڈ اسپریچولیٹی. اسی لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم ہیلنگ کیور اینڈ اسپریچولیٹی کہ ہم اپنی مسئلے مسائل کو، ہم اپنے ٹینشن کو کس طرح، ہم اپنی بیماریوں کو کس طرح کیئر کرتے ہیں، کس طرح ہیل کر سکتے ہیں، اور ہیلنگ کا مقصد کیا ہے اور اسپریچولیٹی کا مقصد کیا ہے. We'll be able to describe spirituality. ہم اس میں اسپریچولیٹی کا کہ اسپریچولیٹی روحانیت کیا ہے اینڈ ریلیشن شپ ود ہیلتھ، ہماری روحانیت کا ہماری صحت اور بیماریوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. ڈفرینشیٹ بٹوین ہیلنگ اینڈ کیور، اور علاج اور ہیلنگ میں ہم کس طرح ڈفرینٹ کر سکیں گے. آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ میتھڈ آف اسپریچول ہیلنگ، اور مذہبی روحانیت کا کیا مطلب ہے. ہیلنگ کیا ہے؟ ٹو ریسٹور ہیلتھ، تاکہ ہیلتھ کو ہم ریسٹور کر سکیں، واپس اپنی حالت پر لے آ سکیں. اور ساؤنڈنیس، یا مطلب خاموشی کا مطلب ہے ساؤنڈ، بالکل صحت ٹھیک ہو. کیور کیا ہے؟ میننگ آف ہیلنگ اور ریسٹورنگ ٹو ہیلتھ، اور میتھڈ اور کورس آف ریمیڈیل ٹریٹمنٹ فار ڈیزیز، اور سکسیزفل ریمیڈیل ٹریٹمنٹ فار ریسٹوریشن ٹو ہیلتھ. علاج کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی تریاق کے ذریعے سے، کسی علاج کے ذریعے سے، میڈیسن کے ذریعے سے ایک چیز کو کیور کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں. اور ہیلنگ کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے نا ذہنی صحت کے ساتھ ہے، کہ بالکل آپ نے کسی کو کام ڈاؤن کیا، کسی کا ٹینشن آپ نے کم کیا، کسی کو آپ نے خوش کیا، تو جب وہ خوش ہوگا، جب وہ کام ڈاؤن ہوگا، وہ ریسٹور ہوگا، تو اس کا جو علاج ہے پھر وہ آسانی سے ہو سکے گا. اسپریچولیٹی کیا ہے؟ روحانیت. کہ انسان کی روح کس طرح خوش ہوگا. مختلف طریقوں سے انسان کی روح کو سکون ملتی ہے، انسان کی دل کو سکون ملتا ہے. فار ایگزامپل وہ مذہبی طریقے سے ہو، وہ سوچ کی طریقے سے ہو، وہ آرٹ کی طریقے سے ہو، سنگنگ کی ہو، ریسائٹنگ کے ذریعے سے ہو. اسپریچولیٹی ایز دا وے یو فائنڈ میننگ، وہ طریقہ جس کے ذریعے سے آپ کسی مقصد، امید کو، کمفرٹ، آرام کو، انر پیس، آپ کی دل کو سکون ہو ان یور لائف. مینی پیپل فائنڈ اسپریچولیٹی، بہت سے لوگ اسپریچولیٹی کو فائنڈ کرتے ہیں تھرو اے ریلیجن، مذہب کے ذریعے سے. سم پیپل فائنڈ اٹ تھرو میوزک، بعض لوگ اس طرح میوزک کے ذریعے سے، آرٹ کے ذریعے سے، فن کے ذریعے سے، اور کنیکشن ود نیچر، یا نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. ادر فائنڈ اٹ تھرو ویلیوز اینڈ پرنسپل، اور کچھ لوگ اس کو اقدار اور پرنسپل، اصولوں کے ذریعے سے اس کو اپنی روحانیت کو گین کر سکتی ہے. ریمیڈی کا مطلب ہے علاج. سم تھنگ دیٹ کیور، وہ چیز جو اس کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں، اور ریلیو، یا اس کو کم کرتی ہے ڈیزیز، بیماریوں کو، اور باڈیلی ڈس آرڈر، یا جسم میں کوئی ڈس آرڈر آ گیا ہے، اور ہیلنگ میڈیسن یا کوئی میڈیسن ہو، اپلیکیشن ہو، اور ٹریٹمنٹ، یا اس کا کوئی علاج ہو. اسپریچول ویلنس کیا ہے؟ کہ بالکل آپ مذہبی طور پر اسپریچول ویلنس کیا ہے؟ کہ ایز اے پرسنل میٹر انوالونگ ویلیوز اینڈ بلیف دیٹ پرووائڈ اے پرپز ان آور لائف. Spiritual health can also consist of more broad concepts such as hope, purpose and peace. مطلب امید ہے، کوئی یقین ہے، کوئی امن ہے. تو امن ہوگا، یقین ہوگا، بامقصد زندگی ہوگی، تو آپ کی روحانیت ہوگا، ویلنس کی طرف جائے گا، بہت اچیومنٹ کی طرف آپ جاؤ گے. اسپریچولیٹی از ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، اگر آپ کی روحانی طور پر آپ ٹھیک ہے، تو آپ کی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. The one really knows، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے how spirituality is related to health، کہ اسپریچولیٹی کس طرح ہیلتھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن ہے بہت گہرا تعلق. جب آپ روحانی طور پر خوش ہو تو آپ کا صحت بھی اچھا ہوگا، اچھی عادات آئیں گے. However, the concepts is that body, mind and spirits are connected. انسان کا ذہن اور انسان کا روح یہ کنیکٹڈ ہے. The health of any one of these elements seems to affect the other. ایک اگر خوش ہوگا دوسرا بھی خوش ہوگا، ایک اگر متاثر ہے دوسرا بھی متاثر ہوگا. Some researchers show a connection between your beliefs and your sense of well-being. بہت سے ریسرچرز ایسے ہیں کہ وہ بالکل عقائد اور صحت کے بارے میں بہت اچھی یقین رکھتے ہیں. پازیٹیو بلیفس کمفرٹ، اچھی اگر پازیٹیو سوچ ہوں گی، کمفرٹ اینڈ اسٹرینتھ گین فرام ریلیجن.
مذہب سے اچھی بلیفس آئیں گی. میڈیٹیشن مراقبہ ہے. مراقبہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے اوپر چادر کو رکھا، آپ ایک گہری سوچ میں چلے گئے یا چلی گئی، تو آپ کی ذہن کو سکون ملے گا. خاموشی ہوگی، آپ اکیلے ہوں گے، آپ کی سارے سوچ کو آپ ختم کر کے ایک اللہ کی سوچ میں جب آپ لگو گے یا لگو گی تو آپ کی ذہن کو تسکین ملے گا یا آپ کی ذہن کو تسکین ملے گی. میڈیٹیشن مراقبے کے ذریعے سے اینڈ پریئر اور نمازوں کے ذریعے سے کین کنٹریبیوٹ ٹو ویل بینگ. آپ کو صحت ملے گا. اٹ میں ایون پروموٹ ہیلنگ، اور آپ کا ہیلنگ اچھی طریقے سے ہوگا. امپروونگ یور اسپریچول ہیلتھ. آپ مذہبی طور پر، آپ روحانی طور پر ٹھیک ہو گئی، صحت مل گئی آپ کو. میں ناٹ کیور این ایلنس. صرف یہ نہیں ہے کہ بیماری ٹھیک ہوگی، بل اٹ میں ہیلپ یو ٹو فیل بیٹر. لیکن آپ اچھی محسوس کرو گی. اٹ آلسو میں پریونٹ سم ہیلتھ پرابلم. آپ کو صحت کے مسئلے نہیں ہوں گی. اینڈ ہیلپ یو ٹو کوپ بیٹر ود ایلنس. آپ بیماری کے ساتھ، اسٹریس کے ساتھ اور ڈیتھ کے ساتھ آپ کی اچھی کوپنگ ہوگی. پاتھ ٹو امپروو ہیلتھ. کس طرح آپ صحت کو امپروو کرو گی؟ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور اسپریچول ہیلتھ، اگر آپ اپنی روحانی صحت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، یو مے وانٹ ٹو ٹرائی دا فالوئنگ آئیڈیا. یہ کرو. However, remember that everyone is different. ہر ایک کا سوچ ڈفرینٹ ہے. It works for other may not work for you. دوسرے کا سوچ آپ کی سوچ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. Do what is comfortable for you. وہ کرو جس میں آپ کے لیے آرام ہو. Identify the things in your life that give you a sense of inner peace. وہ کرو جو آپ کو سکون دے گا، کمفرٹ دے گا، اسٹرینتھ. Set time every day. ایک ٹائم کو مختص کرو to do the thing that help you spiritually. کہ وہ آپ کو روحانی طور پر آپ کو سکون دے، جس میں انکلوڈ ڈوئنگ کمیونٹی سروس کرو. علاقے میں جو خدمات ہے وہ کرو. والنٹیئر ورک، یا آپ والنٹیئر بنو. پڑھیں، دعا کرو، نمازی پڑھو، میڈیٹیٹنگ مراقبے کرو، سنگنگ، ڈانس، ڈیووشنل سانگ، آپ نے سانگ کو سنگ کیا. ریڈنگ انسپریشنل بکس، آپ نے انسپریشنل بکس کو ریڈ کیا. ریسائٹیشن کی ہے. کوائٹ ٹائم فار تھنکنگ، سوچ کیا. یو ڈوئنگ یوگا ایسے ایکسرسائز ہے جس میں ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور ڈیپ بریتھ بھی لیتے ہیں، تو اس کا نام ہے یوگا. پلینگ اسپورٹ، اٹینڈنگ ریلیجیس سروسز، مذہبی اجتماعات میں چلے گئے، نماز سے روزے پہ چلے گئی، تبلیغ میں چلی گئی، یا اسپورٹ وغیرہ پہ اختیار کیا، تو یہ ہے امپرومنٹ. ریچنگ اسپریچول ویلنس. بالکل آپ روحانی طور پر کس طرح ٹھیک ہوں گی. It is important for everyone to explore that they believe as their own sense of meaning and purpose. The path to spiritual wellness may involve meditation کے ذریعے سے، prayer کے ذریعے سے، affirmation کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اور specific spiritual practice یا مذہبی کاموں کے ذریعے سے that support your connection to higher power، جس کی ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں آتے ہو، اور بلیف سسٹم یا کوئی بلیف عقائد کے ساتھ آپ کا وہ ہے. یوگا اینڈ میڈیٹیشن کین آلسو پریونٹ یو اسپریچول ویلنس. ہیونگ کمپیشن، رحم ہے آپ کی دل میں. دا کیپیسٹی فار لو، محبت ہے. اینڈ فورگیونیس، معافی کا ہے. الٹروئزم، محبت ہے. جوائے، الٹروئزم کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں چوٹوں کا خیال رکھتے ہو. جوائے، خوش ہو، فلفلمنٹ ہو، کوئی چیز آپ نے مکمل کیا. ہیلپ یو انجوائے، آپ کو انجوائمنٹ ملے گی. یور اسپریچول ہیلتھ کو بھی. یور ریلیجیس فیتھ، آپ کا مذہبی عقیدہ، ویلیو، قدر و قیمت، بلیفس، عقائد، پرنسپل، اصول اینڈ مورل اور اخلاقیات ڈیفائن یور اسپریچولیٹی. ایویلویشن آف یور اون اسپریچول ویلنس. آپ کی کس طرح پتہ چلے گا کہ میں مذہبی طور پر، میں روحانی طور پر ٹھیک ہوں یا نہیں. ایویلویٹ یور اسپریچول ویلنس ود دس بریف کوئز. ڈو آئی میک ٹائم فار ریلیکسیشن ان مائی ڈے. کیا میں ریلیکس ہوں؟ ریلیکسیشن کے لیے مجھے ٹائم ملتا ہے. ڈو آئی میک ٹائم فار میڈیٹیشن. مجھے میڈیٹیشن کے لیے مراقبے کے لیے، نمازوں کے لیے ٹائم ملتا ہے. ڈو مائی ویلیوز گائیڈ مائی ڈیسیشن اینڈ ایکشن. کیا میرے قدر و قیمت، اقدار، میرے جو ہے میرے ڈیسیشن کو اور ایکشنز کو قیمت ملتی ہے. میرے فیصلے کو، کیا میرے فیصلے کو اور میرے کاموں کو قیمت ملتا ہے. ایم آئی ایکسیپٹنگ دا ویو آف ادر. میں دوسروں کے خیالاتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. If you answer no، اگر کسی اوپر میں کسی کے لیے آپ نے نو کا وہ کیا، ان میں اوپر میں اگر کسی بھی کے لیے کوئی مسئلہ نکلا، to any of the question it may indicate an area where you need to improve. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا.
डिफरेंशिएट बिटवीन हीलिंग एंड क्योर, मैंने पहले आपको बताया कि क्योर वो है, इलाज वो है जिसमें आप मेडिसिन यूज़ करते हो, कोई तरीके ऑपरेशन इस्तेमाल करते हो। हीलिंग वो है कि वो सिर्फ आपकी वो है कि आपका आप ज़हनी तौर पर आपको सुकून है, ज़हनी तौर पर आप टेंशन में हो, किसी ने आपको मशवरा दिया, किसी ने आपका माइंड डाइवर्जन थेरापी किया, तो इसका नाम है हीलिंग। डिफरेंट मेथड फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन ये है कि आप बिल्कुल 20 से 30 मिनट के लिए आप बैठ गए, आपने अपने ऊपर चादर किया रखा और आपने गहरी सोच, एक अल्लाह की सोच में आप लग गई या लग गए, इसका नाम है मुराक़बा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अगर हम आपका माइंडफुल है तो किस तरह मुराक़बा करोगी, सारी सोचों को निकालो और एक सोच पर फोकस करो। तो एक सोच पर आप जब फोकस करोगी तो क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंडफुलनेस ख़त्म हो जाएगी। टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन यू विल नीड टू क्वाइट एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको किया। काउंटिंग का मतलब है कि 100 से 99, 98, 97 इस तरह का जाओ, पीछे आओ 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 आओ, आपका जहन फ्रेश होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अच्छी सिंगल फेस, प्लेस, कलर, अच्छी कलर को देखो और सोच को बिल्कुल उसी जगह पे ले जाओ, तो आपका जहन फ्रेश हो जाएगा अच्छी नज़र की वजह से। बायो फीडबैक क्या है, इसमें एक मशीन हम लगाते हैं, इसका नाम है सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सरफेस के ऊपर लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मायोग्राफी, मायो का मतलब है मसल। इसमें हम स्किन के ऊपर एक मशीन लगाते हैं और उसमें हम अपनी उसकी मशीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ब्लड प्रेशर भी आएगा नज़र आपको रीडिंग के ज़रिए से, मसल टेंशन लेवल भी नज़र आएगा, ब्रीथिंग नज़र आएगा, हार्ट रेट। तो आपको बताएगा या बताएगी कि आपने किस तरह अपनी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ों को नॉर्मल करना होगा। तो जब आप डीप थिंक और अच्छी सोच लाओगे अपने जहन में तो मशीन के ऊपर सारी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आएगा। जब वो सारी नॉर्मल की तरफ आएंगी तो आपको पता चलेगा बिल्कुल ये नॉर्मल रिदम है और अब नॉर्मल। फिर आप मशीन लगाओ और आप नॉर्मल रिदम की तरफ लाया करो, बार बार करो और आपका सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। योगा ये है कि बिल्कुल आप एक्सरसाइज करोगे और डीप ब्रीथिंग लोगी। जब इंसान डीप ब्रीथ लेता है तो फिर क्या है, एक्सरसाइज के साथ उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और माइंड को, जिस्म को मिलती है। गाइडेड इमेजनरी ये है कि आप अच्छी ख्यालात को जहन में ले आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सोच में आप कुमराट वैली में चले गए और आपने ऐसा इख्तियार किया कि मैं कुमराट में हूँ और एक झील है वहाँ पे और बर्ड्स जो है सिंगिंग कर रहे हैं और मैं क्या है फ़िश को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मेरी पाँव क्या है झील के अंदर है और चप्पल मैंने निकाली हुई है। तो बहुत अच्छी रिफ़्रेशमेंट आपको मिलेगा या मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, जब आप ये देखोगी, पढ़ोगी इस लेक्चर को, तो आपको खूब अंदाज़ा नज़र आएगा। यही आइडिया इसमें डिस्कस हुआ है। प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर रेस्टफुल प्लेस। आगे बंद करके अपनी अच्छी आरामदेह जगह को सोच में ले आओ और पिक्चर को। विजुअलाइजेशन वर्क बेस्ट if you incorporate as many sensory detail as possible. Example, if you are thinking about a quiet lake, अपनी अच्छी झील को किया। मैंने अभी आपको बताया कि सनसेट हो रही है, चिड़िया चहचहाते है, पाइन्स ट्री है और नख्तर की दरख्त है, वहाँ पर कूल वाटर है और आप बेयर फुट है, नंगे पाँव है। तो नंगे पाँव जब आप झील में रखोगी तो बहुत मज़ा आएगा। डीप ब्रीथिंग का मतलब है कि बिल्कुल डीप ब्रीथ ले लो। अपनी चेस्ट और इस मेदी के ऊपर हाथ रखना होगा। जब आप सांस अंदर ले लोगी क्या होगा कि आपका चेस्ट, कि आपकी स्टमक उभरेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और आपका चेस्ट नीचे की तरफ जाएगा थोड़ा सा। जब आप वापस सांस को निकालोगे क्या हो जाएगा कि आपका मैदा पीछे की तरफ जाएगा और आपका चेस्ट थोड़ी सी ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है डीप ब्रीथिंग। आपने क्या करना होगा कि आपने सांस को नाक के ज़रिए से लेना होगा और मुंह के ज़रिए से निकालना होगा, इस तरह। तो आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल वीडियो और कॉलेज चैनल।
If you want to ask question, you can ask questions on our channel as well. You can also report feedback, give us feedback.